السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہر طاقت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملے گا اندر سے اللہ کی طرف سے ان نوجوانوں نے جو اس ماحول میں، مخالف ماحول میں اپنے رب پر ایمان قبول کیا تھا، اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ میرے رب کا بیان ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ پہلے بیان دے دیا، کیونکہ اگلا جو ان کی تقریر ہے، اگلا جو ان کا بیان ہے، وہ دل کی مضبوطی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آدمی سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں، زباں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب ظالم طاقت کو سامنے دیکھتا ہے تو بیان بدل دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کا بیان ہے ہم نے ان کے دلوں کو پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے بیان دیا باقاعدہ انہوں نے دربار میں، بڑے دربار میں، اور بیان کیا دیا؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پہلا بیان ہے ان کا بھرے دربار میں، ظالم شہنشاہ کے سامنے، اس کے ظالم درباریوں کے سامنے۔ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم نے جس کو اپنا رب مانا ہے، جس پہ ہم ایمان لائے ہیں، وہ رب السماوات ہے، تمام آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، اور وہ زمین کا بھی رب ہے۔ آسمانوں پر بھی ان کی ربوبیت قائم ہے، زمین کی ہر ذرے پہ ان کی ربوبیت قائم ہے۔ ہم نے اس رب کو اپنا رب مانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی تراشے ہوئے صنم ہمارے رب نہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہمارے رب نہیں، جن کے وجود کا ہر نقش تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے، جن کے وجود کا ہر نقش تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے۔ ذرا سی چھینی بہک جاتی، ذرا سی ضرب زیادہ لگتی ہتھوڑی کی، یہ ناک پتہ نہیں کہاں گرتی جا کے بناتے بناتے، ہے نا؟ جس کان کو تم نے سنوارا بنایا ہے، اگر ہتھوڑی ذرا سی تیز لگ جاتی تو یہ کان اکھڑ کے پتہ نہیں کہاں گرتا جا کے۔ ہر نقش تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے، یہ ہمارے رب نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جو زمین کو بنا دے، رب تو وہ ہے جو آسمانوں کو تان دے، وہ ہے رب، ہم نے اس کو اپنا رب مانا ہے۔ یہ بیان معمولی بیان نہیں ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، لہذا لن ندعو من دونہ الہا، ہم ان کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم نہیں کر سکتے۔ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو رب السماوات ہو، معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب الارض ہو، اور یہی مفہوم 114 نمبر کی صورت میں موجود ہے بڑی ترتیب کے ساتھ۔ 114 نمبر کی صورت، سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ جو تمام لوگوں کا رب ہے اسی کو حق ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ بنے، ملک الناس۔ ہم لوگوں کے بادشاہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جو لوگوں کا رب ہے وہی لوگوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے، پھر جو لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے وہی لوگوں کا معبود ہو سکتا ہے، الہ الناس۔ ترتیب دیکھیے آپ نے، جو رب الناس ہے وہی ملک الناس ہونے کا حق رکھتا ہے، اور جو ملک الناس ہو وہی الہ الناس بن سکتا ہے، وہی لوگوں کا رب معبود بن سکتا ہے۔ تم نے کن کو معبود بنا رکھا؟ کیا آسمان اور زمین کی تخلیق میں ان کی کوئی حصہ داری ہے؟ جب آسمان اور زمین کی تخلیق میں ان کی کوئی حصہ داری نہیں تو یہ لوگوں کے بادشاہ بھی نہیں بن سکتے، اور جب یہ لوگوں کے بادشاہ نہیں بن سکتے تو لوگوں کے معبود کیسے بن جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیا ترتیب ہے اس صورت میں! وہی بات انہوں نے کہی ان نوجوانوں نے۔ ان نوجوانوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو رب السماوات و رب الارض ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بتایا تو ہم بڑی بری بات کہنے والے بن جائیں گے۔ وہ بات اچھی نہیں ہوگی، وہ بات بہت بری ہوگی۔ اچھی بات تو یہی ہے جو رب السماوات والارض ہے اس کو اپنا معبود بنائیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود کہہ بھی دیا تو بڑی بری بات ہو جائے گی۔ وہ 9:30 ہو گئے ہیں، میرے خیال سے آج کی نشست میں یہ قصہ پورا نہیں ہو سکتا، ہے نا قاری صاحب؟ یہ آج کی نشست میں تو پورا ہوگا نہیں قصہ۔
پھر آپ نہیں ہوگا، ہاں نہیں سمجھنا۔ قصے میں جو ہدایتوں کے پہلو ہیں وہ کیسے اجاگر ہوں گے؟ چلیے میں مختصر بیان کیے دیتا ہوں۔ ابھی آدھے گھنٹے میں کچھ بیان ہاں ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ لیں جی ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں مختصر کیے دیتا ہوں۔ جی چلیے 10 بجے تک جتنا ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، 10 بجے تک جو بھی ہو جائے وہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ پورا قصہ جو ہے نا 5 منٹ میں، بلکہ اس سے بھی کم میں بیان ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے ہاں اللہ تعالیٰ نے جتنا قصہ یہ بیان کیا ہے اس کو مختصر لفظوں میں یہ فقیر 1 منٹ میں بیان کر سکتا ہے۔ دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، 1 منٹ میں سن لیجیے آپ پورا قصہ۔ گھڑی دیکھیے کتنا ٹائم ہوا ہے، 9:28۔ اصحاب کہف اپنے وقت کے بادشاہ کے ظلم و جور سے پریشان ہو کر باہر نکلے، غار میں گئے اور وہاں 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے ان کو بیدار کیا، پھر وہ کھانا لینے گئے تو اس میں ان کا راز ظاہر ہو گیا کہ یہ تو 309 سال پرانے لوگ ہیں۔ وقت کا بادشاہ مسلمان تھا، اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، ان سے ملاقات کی۔ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے اور ملاقات کے بعد ان کا بڑا احترام کیا، اللہ نے پھر ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ غار سے باہر آنے کی دعوت دی گئی، انہوں نے غار نہیں چھوڑا، وہیں رہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کے غار کے اوپر ایک مسجد بنا دی۔ قصہ پورا ہو گیا، 1 منٹ کے اندر میں نے پورا قصہ آپ کو سنا دیا۔ نہیں، میں نے اپنے بزرگوار کی بات مانی ہے۔ المختصر اس سے بھی زیادہ مختصر، یعنی جو میں نے 1 منٹ لیا ہے مختصر کرنے میں، المختصر کروں تو مجھے 30 سیکنڈ میں قصہ بیان کر دینا چاہیے، اور 30 سیکنڈ میں بھی بیان کر سکتا ہوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نہیں بھری ہوئی ہے، المختصر میں ہی مسجد خالی ہے۔ اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے نا تو مسجد بھری رہے گی ہمیشہ، المختصر میں خالی ہے مسجد۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنا مختصر تو نہیں بیان کیا ویسا، اللہ نے اگر مختصر بیان کیا ہوتا تو ہم بھی مختصر بیان کرتے۔ چلیے خیر، اب آپ آدھا گھنٹہ دینے کے لیے اور تیار ہیں؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ ترتیب نہ ٹوٹے۔ دراصل میں نے بھی ایک جملہ کا جب مائی خراب ہو رہا تھا کہ مقصد ہے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا، کچھ پتہ تو چلے کہ قرآن میں ہے کیا، ہے نا؟ تو قرآن سے وابستہ کرنے کے لیے اس کے جو حقائق ہیں، جو راز ہیں، جب وہ آپ کے سامنے کھلیں گے تب محبت پیدا ہوگی قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، آپ کا دل آمادہ ہوگا۔ اور اگر ایسے میں آپ کو 1-2 منٹ میں سنا دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے درس میں بیٹھنے کی، ان سے زیادہ قصہ تو ہمیں معلوم ہے۔ چلیے، ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری وہ قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ ان کی جرأت دیکھیں، آپ ان کی ہمت دیکھیں۔ پہلے تو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ہم اس رب کو اپنا معبود مانتے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے۔ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، بڑی بری بات ہماری زبان سے نکلے گی۔ پھر ان پہ ان کی حقیقت واضح کی، یہ ہیں ہمارے وہ لوگ، یہ ہے ہماری وہ قوم، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اگلی بات دل سے سننا، دل کے کانوں سے، دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا، ان کی جرأت کو سلام۔ انہوں نے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ تمہارے جتنے معبود ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس پہ دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی دلیل پیش کرو کہ تمہارے معبود ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس پہ دلیل لاؤ۔ یہ ان کی جرأت کو دیکھیں آپ، یہ آسان کام ہے۔ آپ کسی بھی دھرم استھل پہ جائیں، وہاں کے پجاری سے کہیں کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو اس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کے دلائل پیش کرو۔ ہے جرأت، ہے ہمت؟ کیوں؟ معلوم ہے کہ یہ کہتے ہی حشر کیا ہوگا،
میڈیا کو جمع کر لے گا، لوگوں کو جمع کر لے گا اور ہمارے ساتھ میں ظلم اور جبر اور تشدد کی انتہا کر دے گا کہ ہمارے معبود پہ دلیل لا رہے ہیں، تو آج کے دور میں لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام ہے، تم ان کی عبادت کرو، ہم اپنی عبادت کریں گے، لیکن ہم تمہارے مذہبی مسائل میں، دھارمک مسائل میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ یہی کہتے ہیں نا، انہوں نے دیکھو کتنا بڑا انٹرفیئر کیا ہے ان نوجوانوں نے۔ اللہ، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ان کے دھرم میں ہی نہیں، ان کے معبودوں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، اور ہلکے پھلکے الفاظ میں نہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کوئی دلیل تو لاؤ، واضح دلیل لاؤ۔ اور ہم نے جس کو اپنا معبود بنایا ہے، ہم اپنے معبود کے لیے دلائل، واضح دلائل پیش کر دیں گے۔ ہم نے اور آپ نے کیا کہا؟ پہلا مرحلہ ہمارا اور آپ کا ہے، توجہ سے سنیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان میں داخل ہو گئے۔ پہلا کلمہ۔ دوسرا سنائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ دوسرا اسٹیج ہے۔ اس کو کبھی سمجھ کے پڑھا ہے یا زندگی گزر گئی بغیر سمجھے پڑھتے ہوئے؟ مختصر کے چکر میں رہیں گے آپ۔ اشہدو سمجھو، پوری زندگی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی اشہدو پہ غور کیا؟ یہ اشہدو کیوں بڑھایا گیا دوسرے اسٹیج میں؟ کیا لا الہ الا اللہ کافی نہیں تھا؟ بالکل کافی تھا، اور اشہدو کے بعد پھر وہی بات دہرائی گئی، اشہدو کے بعد اسی کو دہرایا گیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ اشہدو دوسرے اسٹیج پہ کیوں بڑھایا گیا؟ اس لیے بڑھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ تو آپ نے اجمالی طور پہ کہا، اب یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا کہو؟ گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیجئے گواہی۔ یہ آسان جملہ نہیں ہے۔ آپ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں گواہ بن کر کے، اور جج نے پوچھا کہ یہ واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا، یہ حادثہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کے گواہ بن کر کے آئے ہو؟ گواہ نے کہا کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کیا ہے کیا نہیں۔ ججمنٹ ہی آئے گا کہ اس کو بھی سزا دو۔ عدالت کا وقت خراب کرنے آیا؟ جب اس نے واقعہ دیکھا نہیں، جب اس کی شہادت دینے کی پوزیشن میں نہیں، تو گواہ بن کے آیا کیوں؟ آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ گواہ ہیں، کس بات کے گواہ ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دو گواہی۔ گواہی دینے کا مطلب جو ان کا منکر ہے اسے سمجھا دو کہ وہ ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے گواہی دینا۔ گواہی سے کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ ہے؟ ثابت کرنا پڑے گا، چونکہ آپ گواہ ہیں اس کے۔ کوئی مضمون نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں پتا، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے دلائل اور شواہد کا کوئی بھی علم نہیں، اور کہتے ہیں صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ تو گواہی دینے کی پوزیشن میں ہیں ہی نہیں۔ کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ وہ اول ہے یا آخر، تو آپ نے کہا کہ وہ دونوں ہیں، کہے گا سمجھاؤ جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا، اس پہ آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کسی نے کہا کہ وہ ظاہر ہیں یا باطن، آپ نے کہا کہ وہ دونوں ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں وہ باطن بھی ہیں، وہ کہے گا بھائی ایسی باتیں میرے سامنے مت کرو، جو ظاہر ہوگا وہ باطن کیسے ہو سکتا ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر جسے دیکھ لیا جائے، باطن جسے دیکھا نہ جا سکے، ایک ہی ذات نہ ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گواہی دے کے سمجھا سکتے ہیں اپنے اللہ کو کہ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے؟ جھوٹے تو نہیں اپنی اس بات میں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں تو سچے ہیں، مان لیا ہم نے کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جب اشہدو کہا ہے اور گواہی دینے کی پوزیشن میں ہے نہیں، کچھ بھی نہیں جانتے اللہ کے بارے میں، سچے ہیں، سچے بن جاؤ، اپنے اللہ کی وہ معرفت حاصل کر لو، اپنے اللہ کی وہ پہچان حاصل کر لو جو ان کو ملی تھی، ان نوجوانوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو اس پہ کوئی واضح دلیل لاؤ۔ کیوں؟ وہ نہیں لا سکتے، انہوں نے کہا کہ ہم لا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرے کلمے کا دوسرا جز ہے۔
آپ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص آ جائے وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے والد ہیں، قاسم کے والد ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمۃ الزہرا کے والد ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں وہ رسول بھی ہیں، ثابت کرنا پڑے گا۔ کیسے ثابت کرنے ہوئے؟ ثابت یوں کرنا پڑے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، گواہ ہیں نا آپ ان کی رسالت کے، تو ان کی رسالت آپ کو ان دلائل ان شواہد سے ثابت کرنی پڑے گی کہ سامنے والے کو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے۔ اس اسٹیج پہ دوسرے کلمے تک رسائی نہیں ہو سکے، بھی پہلے کلمے پہ اٹکے ہیں، کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں دوسرا کلمہ یاد ہے، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے جس کو شہادت کہتے ہیں۔ اس پوزیشن میں آنے کے لیے قرآن اور حدیث کا جامع علم حاصل کرنا پڑے گا، تب آپ اپنے اس جملے میں صحیح ہوں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب کعبہ کی قسم جس کو دوسرے کلمے کے اشہدو کا علم ہو گیا تو اویس اقبال جیسے لاکھوں لوگ آ جائیں آپ اکیلے سب کا مقابلہ کر لیں گے۔ جانتے ہیں اویس اقبال کو؟ نہیں جانتے ہیں۔ اس نے پوری دنیا میں الہاد کا پرچم لہرا رکھا ہے، لوگوں کو آمادہ کرتا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں، سب نیچر پہ چل رہا ہے کائنات کا سسٹم۔ ہم نے اور آپ نے کہا کہ اشہدو اقبال اویس اقبال پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ کے واحد ہونے، اللہ کے معبود ہونے کے گواہ ہو، ثابت کرو۔ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے پھسل جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ وہ اشہدو کی پوزیشن میں اپنے آپ کو لائے بغیر اویس اقبال سے ڈیبیٹ کرنے چل دیے۔ اگر آپ کے بیچ وہ آ جائے تو آپ کیسے اس کو مغلوب کریں گے، خود کیسے غالب آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا جامع مطالعہ نہیں کیا ہے۔ محدودیت سے نکلو، قرآن کا جامع پیغام سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تم نے جن کو اپنا معبود مان رکھا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ قرآن ہر بات کو چھیڑتا نہیں ہے مگر اس کے اندر گہرائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جب ان نوجوانوں نے ان سے کہا ہوگا کہ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو کیا وہ خاموش بیٹھے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ تم اپنے معبود کی دلیل پیش کرو۔ پھر ان لوگوں نے اپنے معبود کی وہ دلیلیں پیش کی تھیں کہ جس کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا تھا۔ یہ ان کی نظریاتی شکست تھی، یہ ان کی فکری شکست تھی۔ مد مقابل کی لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھے۔ یہ کہہ کے وہ لوگ وہاں سے نکل آئے ہیں اور ان کو موقع دیا گیا کہ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے اپنی ان تمام چیزوں سے توبہ کر لو۔ تم نے رب السماوات والارض جس کو معبود مانا ہے اس سے باز آ جاؤ، موقع ہے۔ ایک دم سے سزا یوں نہیں دے سکتا تھا کہ وہ عمائدین سلطنت کے بچے تھے، بڑے مالدار لوگوں کے بچے تھے، حکومت میں ان کا عمل دخل تھا، ان لوگوں کے بچے تھے، تو ان کو سزا دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ بغاوتیں ہو جاتی ہیں، حکومتوں کے تختے پر لگ جاتے ہیں اس بنیاد پر، تو ان کو موقع دیا گیا۔ جب موقع ان کو ملا تو یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ ایسی آپسی گفتگو کی توفیق ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ ہم تو جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، یہ آپس میں بیٹھے ہیں، منصوبہ دیکھو کتنا بلند بنایا ہے، منصوبہ ان کا دیکھو، کہہ رہے ہیں آپس میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، جب تم نے ان سب کو چھوڑ ہی دیا، اللہ اللہ، سب کو چھوڑ دیا تم نے، اب تمہارا یہاں کوئی نہیں رہا، پوری بستی میں، پورے علاقے میں اب تمہارا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ اللہ کا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس سینکڑوں معبودوں کے پجاری ہیں، ہمارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں۔ جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے اور ان کو ہی نہیں چھوڑا، وما یعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا جن بتوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، اب یہاں نہیں رہنا ہے۔ فأووا الی الکہف، چلو غار کی طرف چلتے ہیں، کہیں کوئی چھپنے کی جگہ ملے گی، کوئی مقام ملے گا، اس میں اپنے آپ کو ہم چھپا کے رکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ینشر لکم ربکم من رحمتی،
اللہ پہ بھروسہ کر کے چلو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ آپ یقین دیکھیں ان کا، نیتیں ہیں خالی، مال و زر بھی ساتھ میں نہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ۔ بھروسے کے تعلق سے ایک تمثیل دیتا ہوں۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، علماء نے، ائمہ نے، عوام نے، سب نے جمع ہو کے طے کیا کہ بستی سے باہر نکلو، عیدگاہ چلتے ہیں اور وہاں صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب لوگ چل پڑے۔ ایک بچہ ہے نوجوان سا، اس نے چھتری لے لی۔ کیا لے لی؟ چھتری لے کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چھتری کیوں لے جا رہے ہو؟ اس کا یقین دیکھو، اس کا اللہ پر توکل تو دیکھو۔ اس نے کہا کہ چھتری اس لیے لے جا رہے ہیں کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے گی، میرا رب بارش ضرور برسائے گا، جب بارش برسے گی تو میں بھیگ جاؤں گا، لہذا میں اپنی چھتری لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ توکل۔ یہ ہے توکل، اتنا یقین اللہ کی ذات پہ۔ امام صاحب چھتری لے کے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور لوگ چھتری لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، وہ چھتری لے کے جا رہا ہے، اس کو اللہ کی عطا پر، اللہ کی عنایت پر، نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء کے اثر پر کتنا یقین ہے، بھئی چھتری لے کے جائیں گے۔ یہی حال ان نوجوانوں کا ہے، نہت تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اور امید کیا لگائیں؟ چلو غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا ہی رب تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا، رحمتیں بکھیر دے گا تمہارے اوپر۔ اس میں لفظ ینشر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تھوڑی موڑی رحمتوں کی انہوں نے امید نہیں لگائی ہے، ایسی رحمتوں کی امید لگائی ہے کہ چاروں طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، اللہ تم پر، تمہارا رب تم پر اپنی رحمتیں بکھیر دے گا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ایک دو رحمتیں نہیں دے گا، رحمتیں بکھیر دے گا تمہارے اوپر، چلو تو وہاں، اور تمہارے لیے تمہارا کام آسان کر دے گا تمہارا رب۔ پھر دیکھنا کیسے ان کا کام اللہ نے آسان کیا۔ پہلے سے یقین تھا رحمتیں بھی خوب ملیں گی اور کام بھی آسان ہوگا، مشکل نہیں، ہر قدم پہ تمہیں آسانیاں اللہ عطا کریں گے۔ پھر کیسی آسانیاں عطا کی وہ آگے آپ سنیں گے۔ ان کی امیدوں کے مطابق ہی سارے کام ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کا فرمان آپ پہلے سن چکے ہیں اجمال میں، کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دیں، اور ہم نے ان کے لیے ربنا آتنا من لدنک رحمہ جو دعا مانگی تھی، اس کے مطابق اللہ نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔ اب وہ غار میں پہنچے، غار میں پہنچ گئی، باتیں کر کے غار میں پہنچ گئے۔ وہ غار کہاں ہے؟ یہاں پہ چند باتیں عرض کر دوں، اور میرے خیال سے یہیں پر ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ بڑے حقائق ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے، ایک مملکت ہے، ایک سلطنت ہے، اس کو عربی میں اردن کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو جارڈن کہتے ہیں۔ جارڈن کی جو سلطنت کا جو دارالخلافہ ہے، جو کیپٹل ہے عمان، اس کے بالکل قریب، اسی سے متصل یہ غار دریافت ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جہان دیدہ۔ کبھی موقع ہو تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ جب میں پہلی بار جارڈن گیا تھا بیت المقدس اور مصر کے سفر پر، تو میں نے اس کتاب کا بہت جامع مطالعہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس کتاب میں بہت سارے وہ مضامین ہیں جو جارڈن اور مصر سے متعلق ہیں۔ حضرت مفتی صاحب بیت المقدس تو جا نہیں سکتے، وہ نہیں گئے وہاں۔ وجہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا کا جو ملک اسے تسلیم نہیں کرے گا تو وہاں کا کوئی باشندہ وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک پل ہے جو جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، اس نہر پر ہے جس نہر کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، وہ نہر آج بھی جاری ہے۔ اس نہر پہ ایک پل ہے، جسر الملک الحسین کے نام سے اس پل کا نام ہے۔ حضرت مفتی صاحب وہاں تک گئے اور وہیں سے کچھ نظارے دیکھے بیت المقدس کے، وہ بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے اس موضوع پر۔ تو حضرت مفتی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہی ہے وہ غار جس میں اصحاب الکہف آ کے آرام فرما ہوئے تھے جارڈن میں، اور اس کے لیے بڑے دلائل آپ نے جمع کیے ہیں۔ ان تمام دلائل کے تناظر میں
اگر یہ تاریخی اعتبار سے آپ یقین بنا لیں، سوچ لیں کہ ہاں یہی وہ غار ہے تو کوئی حرج نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن پوری دنیا میں یہی غار زیادہ مشہور ہے اصحاب کہف کے عنوان سے، جو جورڈن میں موجود ہے، اور وہاں یہ فقیر 4 مرتبہ جا چکا ہے الحمدللہ۔ اب اس غار کا جو منظر نامہ ہے وہ تو آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا کیسا غار ہے۔ اس پہ ایک کام کرایا ہے رومی حکومت نے جب وہاں کے سب لوگ عیسائی بن گئے تھے، کیونکہ اصحاب الکہف کے میں بھی کچھ تعارف کراؤں گا آگے چل کر کے، تو ان کا مذہب کیا تھا، ان کا دھرم کیا تھا، ابھی تو صرف ان کے ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب ان کے غار میں کام کا تذکرہ آئے گا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ غار جب آپ دیکھیں گے تو صاحب اس کا دروازہ بڑا شاندار بنا ہے، نقاشی ہے، اندر آپ جائیں گے تو بڑے سلیقے سے کمرہ جیسا بنا ہے، دائیں جانب بائیں جانب، اگلا آپ جا کے حصہ دیکھیں، غار جیسی کوئی چیز آپ کو اس کے اندر جا کے نظر نہیں آئے گی کہ یہ غار ہے۔ غار حرا آج بھی اپنی اصلی حیت پر موجود ہے، غار ثور آج بھی اپنی اصلی حیت پر موجود ہے۔ تو جو قدرتی منظرنامے ہوتے ہیں بالکل الگ ہیں، لیکن ان کا غار آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑا بنا سنورا ہے، کمرے ہیں، فجوہ ہے، بڑی کھدائی ہے، بڑی چھلائی ہے، کہیں سے کہیں تک آپ کو غار نہیں دکھائی دے گا۔ کیا معلوم ہوگا؟ عالی شان محل اندر سے۔ تو آپ تو اٹک جائیں گے کہ غار تو ایسے نہیں ہوتے، غار قدرتی ایسے نہیں ہوتے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، میں بھی اس پہ اٹکا تھا کہ غار ایسے تو نہیں ہوتے جیسے یہ اصحاب الکہف کا غار ہے، تو اس کا جواب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے دیا ہے یہ سمجھا کر کے کہ دراصل جس وقت اصحاب الکہف کا راز کھلا، اس زمانے کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے ان کے اکرام میں اس غار کے اندر کا شیپ بدلوا دیا، کٹائی چھٹائی چھلائی کر کے ان کے اکرام میں، اور اس کے بعد ایک حصہ اس میں وہ بھی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرہون منت ہے، انہوں نے بڑا کام کرایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ تو ان دونوں لوگوں کے اس کام کے نتیجے میں، ان دونوں بادشاہوں کی کارکردگی کے نتیجے میں اندر سے اس میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اندر سے اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ وہ غار محسوس نہیں ہوتا۔ بات واضح ہو گئی؟ کبھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو یہاں پہ آپ اٹکیں گے ضرور، غار ایسے کہاں ہوتے ہیں، قدرتی طور پہ تو ایسے غار نہیں ہوتے۔ اور یہ اصحاب الکہف یہیں پہ آ کے رکے تھے، جس سے قرآن نے کہف کہا، غار کہا، تو اس کا جواب 2 بادشاہوں کی وہاں خدمات ہیں۔ اس غار کا جو جائے وقوع ہے اس میں جو مین دروازہ ہے، ایسے دروازے بھی نہیں ہوتے جیسا آپ وہاں جا کے دیکھیں گے، وہ باقاعدہ کاٹ چھاٹ کے بنایا گیا ہے ویسا، لیکن مدخل وہی تھا، انٹرنس وہی تھا۔ پہلے ذرا چھوٹا سا ہوگا، چھوٹا سا، تبھی تو جا کے اس کے اندر چھپے تھے، اتنا بڑا دروازہ نہیں تھا، اس چھوٹے سے دہانے کو کاٹ چھاٹ کے سیدھا کر دیا گیا۔ یہ شمال کی طرف ہے، نارتھ کی طرف اس کا دروازہ ہے۔ یہ خاکہ آگے آپ کے ذہن میں، غار ہے، اندر سے کافی اس میں کٹائی چھٹائی ہو چکی ہے، جو چھوٹا سا مدخل تھا انٹرنس اس کو بڑا کر دیا گیا ہے، باقاعدہ دروازے کی شکل دے دی گئی ہے، وہ دروازہ نارتھ کی طرف ہے، شمال کی طرف۔ نتیجہ اس کا، جب صبح سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں اندر نہیں جاتی، اور جب غروب ہوتا تب بھی اس کی کرنیں، اس کی دھوپ اندر نہیں جاتی۔ اللہ کا منصوبہ ہے ان کے جسم کو سورج کی کرنوں کی تمازت سے بچانے کا، تو اللہ نے ان کو ایسے غار میں پہنچایا جہاں وہ سورج کی کرنوں سے اور اس کی تمازت سے محفوظ رہے۔ غار کا ایک خاکہ اور دیکھیں، کیونکہ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کو اس غار میں 309 سال تک رکھیں گے۔ اگر وہ چاروں طرف سے پیک ہوتا، صرف مدخل ہوتا، انٹرنس ہوتا، تو اس میں ان کو آکسیجن کہاں سے ملتا، وہ سانس کہاں سے لیتے؟ اگر ہوا کے ادخال اور اخراج کا کوئی سسٹم نہ ہوتا تو وہاں زندگی کیسے گزاری جاتی؟ گھنٹے 2 گھنٹے کا تو مسئلہ نہیں تھا، 309 سال تک جہاں ان کو رکھنا ہے تو ان کے لیے آکسیجن کی فراہمی ضروری ہے۔ میرے رب نے ان کو اس غار تک پہنچایا جہاں ایک دہانہ سامنے ہے، رب کعبہ کی قسم ایک دہانہ اوپر کھلا ہوا ہے، اللہ اکبر، وہ اوپر سے ہوا آتی، اصحاب الکہف کو آکسیجن فراہم کرتی ہوئی اس دروازے سے نکل جاتی جس سے آپ داخل ہوں گے۔ جا کے اوپر جانا تھا بڑا سخت منع،
لیکن مجھے ایک جذبہ تھا میرے اندر، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا چھت پر۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اوپر سے ہوا ان کو کہاں سے فراہم ہوتی ہے۔ میں اوپر چلا گیا چھت کے اوپر، اور جب جا کے میں نے اوپر دیکھا تو صرف اس دہانے کا انٹرنس ہی اوپر سے نہ دکھا، اس کے اوپر وہ مسجد کے آثار، اس کے پلر آج تک موجود ہیں، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان کے غار کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ اور مسجد بنا دی انہوں نے۔ جب مسجد بنائی انہوں نے تو اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ مسجدوں کے قبلے مسجد الحرام کی طرف ہیں، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی مسجد ہے اس کا قبلہ کدھر تھا، کدھر ہے آج بھی؟ اوپر والی مسجد کا جو قبلہ محراب کا حصہ بنا ہوا ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اس مسجد کے آثار، اس کے پلر آج تک موجود ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ تو اوپر سے سوراخ اور وہ آ کے ایسے نکلا ہے، کافی بڑا ہے وہ دہانہ اوپر سے جو آیا ہے، اور اس کی وہ ہوا نکل کے دروازے سے باہر، ادھر سے ہوا اوپر نکل جاتی، اندر حبس بالکل نہیں ہے۔ میری ویڈیو میں آپ نیچے سے بھی دیکھیں گے جو دہانہ نکل رہا ہے، ہم نے اس میں جھانک کے دیکھا، اوپر تک ہوا کا پورا انتظام۔ اب آگے ابھی آپ دیکھیں گے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اسی آیت میں ہے، وہ اس غار کے فجوہ میں تھے۔ آپ یقین جاننا، قرآن مجید کا سبق پڑھا آپ نے اساتذہ سے، اور اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا تفسیری کتب کے حوالے سے، یہ لفظ فجوہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ فجوہ میں تھے۔ اصحاب الکہف کہاں تھے؟ فجوہ میں۔ اب فجوہ میں آپ کو تخیل کی زبان میں بتائے دیتا ہوں، میری ویڈیو میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ہے فجوہ۔ جیسے ہی آپ اس غار میں داخل ہوں گے تو پہلا مرحلہ ایسا ہے کہ دائیں جانب اصحاب الکہف کی 4 قبریں ہیں، بائیں جانب 3 قبریں ہیں، 7 تو وہ ہو گئے۔ اب آگے والے حصے میں جو قبروں سے آگے کا حصہ ہے وہ بڑا کشادہ حصہ ہے، 1 پیس میں، اس کا نام ہے فجوہ۔ وہ غار کے اندر کشادہ حصے میں تھے، اتنا حصہ جس کو قرآن نے فجوہ کہا ہے، اس کو نیچے سے بالکل نہیں چھیڑا گیا، وہ جگہ اتنی ہی ہے، ہاں اوپر سے کاٹ چھانٹ کر کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اور اوپر سے جو ہوا آنے کا دہانہ ہے وہ کھلتا ہے فجوہ والے حصے میں۔ جو ابتدائی حصہ ہے اس میں وہ دہانہ نہیں کھل رہا ہے، بلکہ اندر والے حصے میں جہاں فجوہ، جہاں وہ اصحاب کہف لیٹے تھے، اوپر کا دہانہ آ کے وہاں کھل رہا ہے، وہی وہ لیٹے تھے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تو اس کا دروازہ شمال کی طرف، سورج کی شعاعیں آتی ہیں، وہ قطر کے نکل جاتی ہیں، وہ سورج کی تمازت اندر نہ پہنچے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، اگر وہ دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو سیدھی شعاعیں ان کے بدن کو جا کے متاثر کرتی۔ موسم ہر طرح کا ہوتا ہے، گرمی میں آپ سو رہے ہوں اور سورج کی تمازت بھری شعاعیں آپ کے بدن پہ پڑتی ہیں تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ میرے رب نے ان کو ایسے غار میں پہنچایا جس کا دہانہ پورب کی طرف نہیں تھا، اس کا دہانہ پچھم کی طرف بھی نہیں تھا، اس کا دہانہ شمال کی طرف تھا، تاکہ سورج کی شعاعیں قطر قطر کے نکل جائیں طلوع کے وقت میں اور غروب کے وقت میں۔ اور اوپر کا دہانہ بالکل ایسے نہیں تھا کہ جب دن کے 12 بجیں تو سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ آ جائیں، وہ بھی سائیڈ میں ایسے ہو کے پھر ایسے دہانہ ہے۔ تو وہاں جب دوپہر میں بھی سورج کی شعاعیں اس دہانے پر تو آتی تھی نیچے تک، لیکن جہاں سے وہ یوٹرن ہوتا ہے اس کا حصہ مڑتا ہے تو ان تک سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی تھیں۔ ان تفصیلات کو ذہن میں رکھ کے اب ترجمہ دیکھیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمْئِينِ، آپ دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج ان غار والوں کی دائیں جانب سے قطر کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو شمال کی طرف سے کٹ کے اس کی شعاعیں نکل جاتی ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے فجوہ میں تھے، یعنی کشادہ جگہ میں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ نے ان کو کہاں رکھا تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، بس اللہ جسے ہدایت دے دیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور اللہ جسے گمراہ کر دیں، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کا کوئی ولی تمہیں نہیں مل سکتا، نہ اس کو کوئی راستہ بتانے والا مل سکتا ہے۔ اور اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو جان بوجھ کر ہدایت لینے سے انکار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ہدایت،
نہیں چاہیے تو جاؤ، ورنہ ہدایت سب کے لیے انہوں نے عام کر رکھی ہے۔ بس آج کا سبق یہیں تک، پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم سنا دیں گے۔ اور وہ 1 منٹ والا سبق تو آپ کو یاد ہی ہے کہ وہ غار میں گئے، 309 سال تک سوئے، اس کے بعد بیدار ہوئے، بادشاہ نے ان سے ملاقات کی اور ان کا عجوبہ سب کے سامنے ظاہر ہوا، ان کے غار کے اوپر مسجد بنا دی گئی، ان کا وہیں انتقال ہوا، وہیں وہ دفن کر دیے گئے۔ یہ قصہ بھی پورا ہو گیا ہے نا۔ قرآن کی تفصیل باقی ہے، وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ کچھ قرآن سے مناسبت ہوئی، بس یہی مطلوب ہے، ہم سب قرآن سے جڑ جائیں۔ اس کو چھوڑنے پر ہی ہم اور آپ اس عذاب میں مبتلا ہیں جس میں گزر رہے ہیں، اور ہم اور آپ کیا پوری دنیا اس کی مجرم ہے۔ پوری دنیا عرب میں آپ جائیں، وہاں کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم جتنا آپ کو معلوم ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ حافظ نہیں ملیں گے وہاں، 2 پارے حفظ کر لیتے ہیں، اس سے امامت مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ امام صاحب کو 1 ہی پارہ یاد ہے، آپ امام رکھیں گے، وہاں کی سرکار امام رکھ لیتی ہے 1 پارہ یاد ہونے پر، بس کافی نماز اس سے ہو جائے گی۔ بڑی غنیمت ہے ابھی بھی ہندوستان میں الحمدللہ۔ کا بھی تو ذکر ہے، کس کا؟ کتے کا بھی تو ذکر ہے۔ اب اس کے آگے، اس کے بعد کی جو آیت ہے، ہاں اس میں ان کا تذکرہ ہے۔